بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ سیل ٹیکس کا نیا SRO آ گیا ہے الیکٹرانک انوائسز کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپلیکیشن کی ڈیفینیشن اور اوبلیگیشن اور ریکوائرمنٹس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اپلیکیشن اور ریکوائرمنٹس جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ The provision of this chapter shall apply to all registered persons for electronic integration of their hardware and software used for generation and transmission of electronic invoices through license integrated otherwise۔ یعنی کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ آل رجسٹرڈ پرسن، یعنی کہ جو پرسن بھی GST میں رجسٹرڈ ہے اس پہ اپلائی ہے، وہ لائبل ہے کہ وہ اپنا جو سافٹ ویئر انسٹال کرے الیکٹرانک انوائسز کے لیے، یا جو اگر اس کا کوئی پوائنٹ آف سیل ہے تو وہاں پہ POS انٹیگریٹڈ سروس انسٹال کرے، اور وہ جو سافٹ ویئر ہوگا انوائس ایشو کرنے کا یا پوائنٹ آف سیل پہ جو ہے انوائس ایشو کرنے کا، وہ FBR کے سسٹم کے ساتھ اس کو اٹیچ کرے گا۔ بورڈ شیل نوٹیفائی سچ رجسٹرڈ پرسن، یعنی کہ بورڈ جو ہے وہ ان ایک کلاسیفائی کرے گا، ان کی کیٹیگرائز کرے گا ان تمام رجسٹرڈ پرسنس کی۔ اچھا، اب اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اوبلیگیشن کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہے۔ رجسٹرڈ پرسن انسٹال اینڈ انٹیگریٹڈ ہز الیکٹرانک انوائسز ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ود بورڈ کمپیوٹرائز سسٹم، یعنی کہ جو انٹیگریٹڈ پرسن ہے وہ اپنا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، یعنی کہ جو انوائسز ایشو کرنے کا، چاہے اس کے پاس پوائنٹ آف سیل ہے یا کہیں اور سے انوائسز ایشو کر رہا ہے، جو بھی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اس کا انسٹال ہے وہ جو بورڈ FBR کے بورڈ ہے اس کے کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ وہ اٹیچ کرے گا، جو کہ سیل ٹیکس جنرل آرڈر میں جو بھی اس کی اسپیسیفکیشن دی گئی ہے اس طریقہ کار کے مطابق۔ آگے سیکنڈ نمبر پہ کیا کہتا ہے، دا انٹیگریٹڈ پرسن تھرو بورڈ آن لائن سسٹم شیل پرووائڈ انفارمیشن آف ہز آؤٹ لیٹ پوائنٹس آف سیل الیکٹرانک انوائسنگ مشین ایز کیس میں بھی، یعنی کہ جو لائسنس ہولڈر ہے وہ تمام انفارمیشن پرووائڈ کرے گا اپنی آؤٹ لیٹس کی، کتنی اس کی آؤٹ لیٹس ہیں، شاپس ہیں، پوائنٹ آف سیلز ہیں، الیکٹرانک انوائسنگ مشین یا جو اس نے کوئی الیکٹرانک انوائسنگ مشین یا سافٹ ویئر لگی ہے جہاں سے وہ انوائسز ایشو کرتا ہے، اس تمام کی ڈیٹیل جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ آگے کیا کہتا ہے جی، سپلائی شیل میڈ بائی دا انٹیگریٹڈ پرسن ایکسیپٹ تھرو دا انٹیگریٹڈ آؤٹ لیٹس پوائنٹ آف سیل اور الیکٹرانک انوائسنگ ایشو مشین، یعنی کہ جو بھی سپلائی ہوگی وہ انٹیگریٹڈ پرسن ہی کرے گا، یعنی کہ جو لائسنس ہولڈر ہے وہ کرے گا، اس کے اپنے آؤٹ لیٹ سے کرے گا، پوائنٹ آف سیل سے کرے گا، یا الیکٹرانک انوائس ایشو ہوگی اگر کسی اسٹور سے ہوتی ہے تو وہ ود الیکٹرانک انوائس کے ساتھ سپلائی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ سپلائی نہیں کر سکے گا، FBR اپنی ٹیمیں بھی چیک کرنے کے لیے بھیجے گا، اگر کوئی ایسی سپلائی پکڑی گئی تو وہ جرمانہ بھی ہوگا اور وہ جو ہے وہ کیپچر بھی ہو جائے گی۔ دا پوائنٹ آف سیل اور دا الیکٹرانک انوائس ایشو مشین شیل پرفارم فالو فنکشن، کہ جو سیل آف الیکٹرانک انوائسنگ ایشو مشین جو ہے وہ کیا کیا فنکشن پرفارم کرے گی وہ یہ ڈیٹیل سے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1A پہ کیا گیا ہے جی، جنریٹ، ریسیو، ریکارڈ، اینالائز اینڈ اسٹور انوائس ڈیٹا، یعنی کہ وہ انوائس بنائے گی بھی، انوائس ریسیو بھی کرے گی، یعنی کہ اگر آپ اپنے وینڈر سے کوئی انوائس لیتے ہیں تو آپ نے یعنی کہ ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے جس میں یعنی کہ انوائس ریسیو بھی ہو رہی ہے، انوائس ایشو بھی ہو رہی ہے، مینٹین بھی ہو رہی ہے، سارا ریکارڈ انوائسز کا، تو وہ سارا مینٹین کرے گی، تو وہ اس طرح کا سافٹ ویئر جو ہے وہ FBR لانچ کرے گا یا پرپوز کرے گا کہ آپ یہ والا سافٹ ویئر انسٹال کریں۔ اس کا کیا فنکشن ہوگا کہ وہ انوائس جنریٹ بھی کرے گا، ریسیو بھی کرے گا، اس کو ریکارڈ بھی رکھے گا، اس کو انالائز بھی کرے گا، اور اس کو اسٹور بھی، یعنی کہ محفوظ طریقے سے ڈیٹا بھی اسٹوریج ہوگا۔ ایشو سیل ٹیکس انوائس ان دا پرسکرائبڈ فارمیٹ، یعنی کہ ایک جو سیل ٹیکس کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے، اسپیسیفک فارمیٹ، یا FBR جو فارمیٹ اناؤنس کرے گی اس کے مطابق جو ہے وہ سیل ٹیکس انوائس ایشو ہوگی۔ کریٹ دا ڈیجیٹل سگنیچر اینڈ ریکارڈ ڈیجیٹل سگنیچر آن دا سیل ٹیکس انوائس، اس میں آپشن ہوگا کہ ڈیجیٹل سگنیچر ہوگی، یعنی کہ مینول سسٹم میں ٹوٹل ختم ہو جائے گا، جو پہلے مینول انوائسز ایشو کی جاتی تھی وہ ٹوٹل ختم ہو جائے گا، ٹوٹل جو ہے وہ ڈیجیٹل سگنیچر کے ساتھ، یعنی کہ آپ اپنا ڈیجیٹل سگنیچر اس میں ایشو کریں گے، وہ اس سگنیچر کے ساتھ جو ہے انوائس ایشو ہوگی۔ Transmit the invoice data to the board computerized system through secure means and receive the unique FBR invoice number، یعنی کہ آپ یہاں سے اگر اپنے سافٹ ویئر سے آپ انوائس ایشو جب کریں گے تو وہ سارا FBR کے جو کمپیوٹرائز بورڈ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا، تو جو انوائس نمبر ہے وہ FBR کے انوائسنگ کے حوالے سے چلے گا، یعنی کہ وہ ایک دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جسٹ انوائس کی ویلیو وغیرہ انٹر کرنی ہے، باقی انوائس نمبرنگ اور سارا کچھ جو ہے وہ FBR کے کمپیوٹرائز سسٹم سے لگے کرے گا۔
report sale tax invoice data irrevocable and secure manner, generate QR code on the base of unique FBR invoice number and print QR code on receipt. یعنی کہ FBR آپ کو انوائس نمبر بھی ایشو کرے گا اور اس کا QR کوڈ جو ہے وہ بھی انوائس کے اوپر پنچ ہوگا. must perform closing on close of the day, week and end of the month. یعنی کہ ڈے بائی ڈے کلوزنگ ہوگی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی بیک ڈیٹ کے ہم انوائس ایشو کر رہے ہوتے تھے, 5 دن پہلے کے بھی انوائس جو ہے وہ ایشو کر دیتے تھے. اب یہ نہیں ہوگا. اب یعنی کہ ڈے بائی ڈے یعنی کہ ہر ڈے کی انوائس اسی دن ایشو ہوگی. بیک ڈیٹوں کی جو انوائسیں ایشو ہو رہی تھیں اس کا یہ طریقہ کار جو ہے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. Every adjustment, modification and cancellation must be recorded, duly maintained long of the each activities and system even need to be recorded. یعنی کہ کوئی اگر آپ نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے یا موڈیفکیشن کی ہے یا کینسل کی ہے تو اس کا ریکارڈ بھی باقاعدہ مینٹین کیا جائے گا. The Nexus C of the sale tax return shall be auto filled. جو Nexus C ہے وہ آٹو فل ہوگا. ظاہر ہے جب آپ الیکٹرانک انوائس ایشو کریں گے FBR ہی ساری اس کی انوائس نمبرنگ کرے گا, اس پہ کوڈ جو ہے وہ انٹر کرے گا, اس کا بار کوڈ لگائے گا تو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کا Nexus C بھی مینٹین ہوتا جائے گا. یعنی کہ علیحدہ سے جو مینول آپ Nexus C مینٹین کرتے تھے FBR اس کو بھی ختم کرنا چاہ رہی ہے. یعنی کہ اب الیکٹرانک انوائسز ہی جیسے پوز انٹیگریٹڈ کا تھا کہ آٹومیٹک آپ جسٹ Nexus C میں جا کے اس کو لوڈ کرتے تھے, اب بھی یہ یعنی کہ Nexus C مینول ختم ہو رہا ہے اور آپ نے آٹومیٹک اس کو جا کے Nexus C میں اس کو لوڈ کرنا ہے. The electronic invoicing software or point of sale software shall be capable for generating and sending alert message to the board computerized system in case of maybe malpracticing. یعنی کہ اگر کوئی بیچ میں 2 نمبری کرنا چاہ رہا ہے انوائس ایشو کرنے کے لیے تو FBR کا جو وہ سافٹ ویئر ہے جو ریکمینڈ کرے گی آپ یہ کہ انوائس پرنٹنگ کرنے کے لیے یہ سافٹ ویئر انسٹال کریں جو کہ بورڈ کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوگا, وہ فوراً الرٹ پیچھے FBR بورڈ کو بھیج دے گا. یہ بھی بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسپیشل یہ تمام آؤٹ لیٹس کے لیے ہے جو یہاں شاپس کے لیے ہے کہ وہ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ مشین بھی رکھیں فیسلٹیز کے لیے. بورڈ میں ریکوائرڈ این انٹیگریٹڈ پرسن ٹو ریکارڈ ٹرانزیکشن آف ایچ پوائنٹ آف سیل بائی CCTV کیمرا اینڈ دا ریکارڈنگ thereof shall be retained for the period of 1 month. یعنی کہ بورڈ کی یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 month کے لیے جو آپ کا پوائنٹ آف سیل ہے وہاں پہ آپ کیمرے کی ریکارڈنگ کریں گے 1 month کے لیے, اور جو کمشنل ریونیو ہے وہ جب ڈیمانڈ کرے گا آپ نے اس کو وہ پرووائڈ کرنی ہے. یعنی کہ 1 مہینے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سیل کے اوپر کیمرہ لگا ہو کہ یہ کسٹمر آ رہا ہے, اتنی سیل ہو رہی ہے, جسٹ وہ آپ کی سیل مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ نے ریکارڈ کر کے رکھنی ہے اور جب کمشنر ڈیمانڈ کرے گا آپ نے وہ بھی اس کو پرووائڈ کرنی ہے. In case of supply of exempt item, the electronic invoicing shall also be issued through the system integrated with the computerized system. یعنی کہ ایسی چیزیں جن پہ سیل ٹیکس نہیں ہے, ایگزمپٹڈ آئٹم ہے, تو اس کے لیے بھی انوائس جو ہے وہ FBR کے کمپیوٹر سسٹم سے ہی جنریٹ ہوگی. یعنی کہ وہ بھی الیکٹرانک انوائس سسٹم کے ذریعے وہ بھی انوائس جو ہے جنریٹ ہوگی. یہ آپشن بھی اس میں ہے. Cost of integration including the cost of equipment and electronic invoicing software or point of sale software shall be borne by the integrated person. یعنی کہ یہ جو تمام کاسٹ ہوگی سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی یا جو بھی ہوگا یہ سارا جو ہے انٹیگریٹڈ پرسن رجسٹرڈ پرسن وہی پے کرے گا, FBR خود سے پے نہیں کرے گا. The integrated person shall prominently display on each of the notification outlet points of sale of electronic invoicing machine as a signboard bearing FBR official logo along with the text integrated with the FBR and also registered number of each electronic invoice software or point of sale. یعنی کہ جو رجسٹرڈ پرسن ہے وہ اپنی الیکٹرانک مشین کے اوپر یا پوائنٹ آف سیل پہ جو اس نے پوز انٹیگریٹڈ سروس لگایا گیا وہاں پہ ایک نوٹس بھی لگائے گا کہ یہاں سے آپ کو FBR کا ایک لوگو بھی اس کے اوپر لگائے گا اور یہاں پہ یہ لکھے گا کہ آپ یہاں سے FBR کی سیل ٹیکس انوائس یہاں سے ملے گی جو کہ FBR بورڈ سے ویریفائیبل ہے. In case of online sale including online marketing place, the integrated person shall register such website, software and mobile application with the board computerized system. اگر آپ کا کوئی آن لائن کا کام ہے تو آن لائن مارکیٹنگ کرتے ہیں یا آن لائن آرڈر پے کرتے ہیں تو آپ اپنے اس جس ویب سائٹ پہ آپ یہ کام کرتے ہیں آپ اس ویب سائٹ پہ اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ FBR کے کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ اٹیچ کریں گے تاکہ وہاں سے آپ کا آرڈر بھی پلیس ہوگا اور جو انوائس ایشو ہوگی وہ آٹومیٹک, کیونکہ سارا آن لائن سسٹم ہوگا تو وہ اس کو بھی FBR جو ہے وہ FBR کا جو کمپیوٹرائز انوائسنگ سسٹم ہے وہ بھی مینیج کرے گا.
The electronic invoice generate under such rules shall contain the following particular. جو انوائس جنریٹ ہوگی اس پہ کیا کیا ہوگا, اس کا فارمیٹ کس قسم کا ہوگا, وہ بھی ڈیٹیل میں یہ دیا گیا ہے. یونیک ایف بی آر انوائس نمبر, اس پہ ایف بی آر کا یونیک انوائس نمبر ہوگا, یعنی کہ آپ نے کوئی انوائس نمبر نہیں لگانا, جسٹ آپ نے ویلیو وغیرہ پٹ کرنی ہے, انوائس نمبر ایف بی آر خود لگائے گا. یونیک ویریفائیبل کیو آر کوڈ ہوگا, اس کے اوپر کیو آر کوڈ بھی پنچ ہوگا. یونیک الیکٹرانک انوائس اور پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر رجسٹریشن نمبر, یعنی کہ جو اس کا لائسنس نمبر ہے, جو اس کا این ٹی این نمبر ہے, وہ دونوں اس کے اوپر مینشن ہوگے. لوگو آف ایف بی آر ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم, ایف بی آر کا جو ایک لوگو وہ ڈیزائن کرے گی ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کا, وہ بھی اس کے اوپر پنچ ہوگا. نیم آف دا سیلر, نیم آف سیلر ہوگا, ایڈریس آف سیلر ہوگا, سیلر رجسٹریشن نمبر این ٹی این ہوگا سیلر کا. نیم آف دا ریسیپٹ, یعنی کہ جو بائر ہے اس کا بھی نام ہوگا, اس کا ایڈریس ہوگا. اس کے علاوہ اس کا این ٹی این رجسٹریشن نمبر ہوگا, سی این آئی سی ہوگا یا این ٹی این ہوگا. ڈیٹ آف ایشو آف انوائس ہوگی, ٹیکس پیریڈ ہوگا, ڈسکرپشن ہوگی, ڈیٹیل ہوگی کہ کیا یہ چیز بیچ کیا رہا ہے, اس کی کیا ڈسکرپشنس کیا ہے. کوانٹٹی ہوگی. ویلیو آف ایکسکلوسیو آف سیل ٹیکس, یعنی کہ وہی جو انوائس کا فارمیٹ ہے, پہلے بغیر سیل ٹیکس کی ویلیو آئے گی, پھر سیل ٹیکس ریٹ آئے گا, پھر اماؤنٹ آف سیل ٹیکس آئے گی, پھر سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایٹ سورس, یعنی اگر اس میں ود ہولڈنگ ہونی ہے, یعنی کہ جیسا کہ اب ایف بی آر کا رول ہے کہ 236 جی اور ایچ کا ٹیکس کاٹنا ہے جب بھی آپ سپلائی دیں گے, تو وہ بھی اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی کٹے گا. فردر ٹیکس اگر ہے اس پہ تو وہ کٹے گا, ایکسٹرا ٹیکس اگر ہے تو کٹے گا. یہ فردر ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس اور 236 جی ایچ کا ٹیکس اگر اس پہ اپلیکیبل ہو رہا ہے تو کٹے گا, ادروائز نہیں کٹے گا. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پیبل ان سیل ٹیکس موڈ, اگر کوئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اگر اس پہ لاگو ہو رہی ہے تو وہ اس میں مینشن ہو جائے گی, نہیں تو نہیں. ٹوٹل ڈسکاؤنٹ, اگر کوئی وہ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہے یا کوئی تھرڈ اسکیجول ایسی آئٹم ہے جس کو وہ مینٹین کرنے کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہے تو وہ بھی اس میں مینشن ہوگا. انوائس کا ریفرنس نمبر ہوگا. اس کے بعد ایچ ایس کوڈ ہوگا. ایچ ایس کوڈ کیا ہوتا ہے, وہ پروڈکٹ کا کوڈ ہوتا ہے, یعنی کہ جو بھی آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں ایف بی آر نے ایک اس کا اسپیسیفک ایچ ایس کوڈ رکھا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے, وہ ایچ ایس کوڈ بھی اس میں مینشن ہوگا. یونٹ آف میجرمنٹ, یعنی کہ جو بھی آپ کوانٹٹی دے رہے ہیں وہ کیا ہے, کے جی میں, نمبر میں, کس چیز میں, وہ بھی تمام اس میں ڈیٹیل ہوگی. پرووائڈیڈ دیٹ دا پارٹیکولر ان ریسپیکٹ آف دا سیریل نمبر ایس ٹی یو زیڈ may not be applied to the retailer, وہی یعنی کہ یہ جو فردر ٹیکس ہیں, ایکسٹرا ٹیکس ہیں, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, یہ کنڈیشن کے حوالے سے ہوگا کہ اگر اس سپلائر پہ یہ کنڈیشن لگتی ہیں یا اس کی سپلائی پہ یہ چیزیں کٹتی ہیں تو وہ کٹیں گی. اگر اس پہ یہ اس کی انوائس پہ یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہو رہی تو وہ یہ چیزیں نہیں کٹیں گی. یہ فرسٹ پوائنٹ جو تھا آج ہم نے ڈسکس کیا ہے, کیونکہ یہ چیپٹر بہت لینتھی ہے, ایک ویڈیو میں اس چیپٹر کو کور کرنا بہت مشکل ہے. اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے, پوائنٹ وائز جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے.